السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، إلى الآية الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ مومنون کی ابتدائی یہ چند آیتیں ہیں۔ آج انہی آیتوں کی روشنی میں جہنم سے آزادی، دوزخ سے مکتی، نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے اصول، نیم، رولز، قوانین، قاعدے کیا ہیں، طریقہ کیا ہے۔ ربیع الثانی کی 23 تاریخ 1441 ہجری مطابق 20 دسمبر سن 2019 عیسوی کے اس اجتماع میں، جو بروز جمعہ بعد نماز جمعہ اسلامی دعوت سینٹر حائل کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوتا ہے، اس میں اسی موضوع سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ کامیابی، کامرانی، عزت، رفعت، آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے کچھ ضابطے اور قانون، اصول ہیں، طریقے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر آخرت میں مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں جگہوں پہ سرخرو رہے، کامیاب رہے، خوش رہے، سعادت مند رہے، سعادت بخش رہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی اذیت اور تکلیف سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ لیکن یہ صرف چاہتوں سے نہیں ہوتا، خواہشوں سے نہیں ہوتا، آرزوؤں سے، تمناؤں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھے بلڈنگ میں رہیں، اچھے سے محل میں رہیں، اچھے سے اچھے کھانا کھائیں، اچھی سے اچھی سواری ہو، اچھے سے اچھی آپ کے پسند کی بیوی ہو، تو وہ آپ کو روڈ پر چلنے اور گھر میں بیٹھنے سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ یہ تمام سب چیزوں کے لیے محنت کرنا پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ وہ رولز، وہ قانون، وہ نظام، وہ سسٹم، وہ کام اپنانا پڑیں گے، جن کاموں کے ذریعے سے یہ تمام سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جب تک آپ ہاتھ ڈال کر کے اس کو اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، جب تک وہ پلیٹ سے اڑ کر کے کھانا آپ کے منہ میں نہیں جائے۔ ہر آدمی اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے مکت ہونا چاہتا ہے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پر مکت ہونا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کریم میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے، آزادی کیسے مل سکتی ہے۔ تو بالخصوص دنیا کے اندر تو خیر کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر آدمی کیسے ویسے اسے ادھر سے زندگی گزار لیتا ہے، جیسے بھی ہو، نرم گرم آدمی زندگی گزارتا ہے۔ اگر کسی کو گرم پانی نہیں ملتا تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے، اگر کسی کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تو گرم پانی پی لیتا ہے، کسی کو فریج کا نہیں ملتا تو کنویں کا پی لیتا ہے، کنویں کا نہیں ملتا مٹکے کا پی لیتا ہے، مٹکے کا نل کا پی لیتا ہے، المہم پی کر کے جیتا ہے جیسے۔ لیکن جس
مالک نے، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس نے کہا کہ یہی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو، یہی زندگی تمہارے لیے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے، جہاں موت نہیں آنی۔ یہ ایک موت آ گئی، اس کے بعد موت نہیں آئے گی، اس کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دو طرح کی ہوگی، یا تو دکھوں سے بھری زندگی ہوگی اور یا تو سکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی، یا تو عیش و عشرت کے پھول ہوں گے اور یا تو دکھ و مصیبت کے انگارے ہوں گے، یا تو اذیتوں کے کانٹے ہوں گے اور یا تو مسرتوں کی بہاریں ہوں گی، سبزہ داریں ہوں گی۔ وہاں صرف دو ہی زندگی ہے، یا سورگ ہے یا نرک ہے، یا دوزخ ہے یا جنت ہے، یا دوزخ ہے یا بہشت ہے، یا جہنم ہے اور یا جنت ہے، بس۔ کسی کو جنتی لکھ دینے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسلمان اپنے اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے ماں باپ کے قبروں کے پاس تختی لگا لیتے ہیں، تختی لگا کر کے پتھروں پہ لکھوا کے جنتی لکھتے ہیں، مرحوم لکھتے ہیں، فلاں لکھتے ہیں، ڈھکا لکھتے ہیں۔ اس کے کہنے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا۔ جس کا ایمان اور عقیدہ، جس کا جنتی کیسے ہوتا ہے، آزادی دوزخ سے کیسے ملتی ہے، آؤ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، ایماندار کامیاب ہیں۔ قد تحقیق کی ایماندار کامیاب ہو گئے۔ جو بھی ایماندار ہر ایک کے ساتھ ایماندار، اللہ کے ساتھ ایماندار، رسول کے ساتھ ایماندار، لوگوں کے ساتھ ایماندار، ہر چیز کے اندر ایماندار۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ بے ایمان۔ بے ایمان کے لیے دوزخ ہے، بے ایمان کے لیے نرک ہے، بے ایمان کے لیے غلامی ہے، بے ایمان کے لیے قید ہے، بے ایمان کے لیے سزا ہے، بے ایمان کے لیے ذلت ہے، بے ایمان کے لیے رسوائی ہے۔ اور اگر دنیا میں وہ بے ایمان بچ گیا، آخرت میں مرنے کے بعد وہ نہیں بچ سکتا، مرنے کے بعد ہی سے اس کے اوپر بے ایمانی کی سزائیں شروع ہو جائیں گی، آگ میں جلایا جائے گا، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ لیکن جو ایماندار ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایماندار اللہ پر ایمان لانے والے، وشواس کرنے والے کہ اللہ ایک ہے، ہم کو، آپ کو، سب کو، سنسار کو بنانے والا، سرشٹی کرتا، رچیتا ایک ہی ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ کوئی اینٹ نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی آسمان نہیں، جس کو آپ نے بنایا وہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، قیوم ہے، ہر چیز جو قائم و دائم ہے اسی کی ذات سے قائم و دائم ہے، ہر چیز قائم ہے اس کی وجہ سے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نیند تو نیند ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے جھپکی بھی نہیں آتی، وہ ہے اللہ، وہ ہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا وہ اللہ ہو جائے گا، وہ پوجیہ ہو جائے گا، اس کی پوجا کرنا ہو جائے گا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی پری، کوئی بھوت، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد، اللہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ اللہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، سب اس کے غلام ہیں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جناب علی، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، سلطنت عطا فرماتا ہے، تخت عطا فرماتا ہے، بادشاہت عطا فرماتا ہے، تخت پہ بٹھاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پہ چڑھا دیتا ہے، پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ چائے پینے والوں کو غلام بنا دے، چائے بنا کر بیچنے والوں کو منسٹر بنا دے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب بھی ہوتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو
हुक्मरान भी तुम्हारे ऊपर उसी तरह से मुसल्लत किए जाते हैं। तुम्हारे अमाल की वजह से हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, ये अल्लाह का आगाज होता है। अपनी मनमानी कोई नहीं हुकूमत पाता, अल्लाह देता है, अल्लाह मुसल्लत करता है। आज जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हैं, तुम्हारे मुल्कों के अंदर हुक्मरान जालिम, ये तुम्हारी अपनी बदआमालियों के नतीजे हैं, शरारत और बदमाशियों के नतीजे हैं। तुम अच्छे होते तो अच्छे लोग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होते, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का तरीका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रो चाहे चिल्लाओ, जब तक सुधरोगे नहीं, जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक ये डंडा तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहेगा। सुधरो, सही बनो, सही बनो, ईमानदार बनो, विश्वासघात न करो। जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें जमीन दी, जिसने तुम्हें आसमान दिया, जिसने बारिश बरसाई, जो जमीन से तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पन्न करता है, मुख्तलिफ किस्म के अनाज देता है, जिसे तुम खुद खाते हो, जिसे तुम अपने जानवरों, चिड़ियों, परिंदों सबको खिलाते पिलाते, जो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन का बिछौना बिछाने वाला है, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा रब, वो एक है, अल्लाह। कुल हुवल्लाह, बेनियाद है, वो तुमसे कुछ मांगता नहीं है, तुमसे दान दक्षिणा तुमसे नहीं मांगता। तुम अगर दान दक्षिणा किसी गरीब और मिस्कीन को देते भी हो, उसके मखलूक को खिलाते हो, इसमें तुम्हारा फायदा है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं। लब यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना वो उसने किसी को पैदा किया है, जन्म दिया है। पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि उसने बनाया नहीं। बनाना, एक पैदा करना वो होता है जो पैदा होते हैं हम अपने माँ बाप से, वो उसने सबको बनाया, इससे किसी ने जन्म नहीं लिया, जन्म उससे किसी ने, यानी वो किसी का माता पिता, किसी का बीवी या शौहर नहीं है, न किसी की विलादत उससे हुई है, न वो किसी न ही वो किसी का मौलूद है या किसी से पैदा हुआ है। लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद का मतलब यानी वो किसी से पैदा नहीं किया गया है, वलम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसके कोई बराबर है, उसका कोई हमसर, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया मिलकर जाए तो उसके एक जर्रे के बराबर नहीं हो सकता। समझ रहे? वो है अल्लाह, उसके ऊपर ईमान लाओ, उसके ऊपर विश्वास करो, उसके आज्ञा का पालन करो, आत्मसमर्पण करो, उसी को अपने हवाले कर लो, अपनी मर्जी तुम्हारी मर्जी नहीं। ईमानदारी यह है कि जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ, इतनी सारी चीजें दी, उसके लिए अपने जान को भी कुर्बान कर दो। जिसमें नहीं, अपनी जान भी मांगे तो जान भी दे दो उसे, आत्मसमर्पण कर दो, खुद को हवाले कर दो। तुम्हारे ऊपर उसी मालिक व मौला की हुक्मरानी होनी चाहिए, उसी की बादशाही होनी चाहिए, और उसके आज्ञा का पालन करो। जो कुछ भी वो हुक्म देता है उसके एहकाम के इताअत करो, और उसके ताबेदार बन जाओ, उसके गुलाम बन जाओ, उसके नौकर बन जाओ, उसके बंदे बन जाओ, उसके खादिम बन जाओ, उसके दास बन जाओ, अब्दुल्लाह बन जाओ, अल्लाह के दास। अब्द माने दास, गुलाम। किसी के दास ना बनो, हम फलाने के दास हैं, वो उनकी दासी है, किसी की दासी नहीं, दासा कुछ नहीं। किसके दास बन जाओ? अल्लाह। जिससे तुमको बना वो अल्लाह वही है, उसको ईश्वर कहो, परमात्मा करो, वही अल्लाह है, उसके दास बनो, और उसके साथ किसी को पार्टनर ना बनाओ। ये भी बेटा देते हैं, ये भी बेटी देते हैं, इनके सामने भी हाथ फैलाओ, इनकी भी विनती करो, इनकी भी प्रार्थना करो, इनसे भी मांगो, इनको भी पुकारो उठते बैठते। यह है दास बनना, इसी को कहते हैं साझीदार बनाना। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बीवी अगर उठते बैठते पड़ोस के मर्द को पुकारे तो तुमको अच्छा लगेगा? बोलो, किसी भी मर्द को अगर उसकी पत्नी, उसकी बीवी पड़ोस में बबलू रहते हैं, उनको बोला हे बबलू, या बबलू उसके बेटे का नाम हो पड़ोसी के, और उठते बैठे हे बबलू के अब्बा,
ہے ببلو کے ابا ہمارے لیے چپل لا دو، ہے ببلو کے ابا ہمارے بنیان لا دو، ہے ببلو کے ہمارے کاجل لا دو، ہے ببلو کے ابا ہمارے لیے لپسٹک لا دو، ہے ببلو کے اللہ ہمارے ابا اندر چڈی بنیان لا دو. وہ جا کے کہے تو ایک مرد کو اچھا لگے گا جو اس کا مرد ہوگا، جو اس کا شوہر ہوگا؟ بولو اچھا لگے گا؟ کہے گا بجری سب کچھ دیا میں، بیاہ کر کے لایا میں، گھر دیا میں، کھانا دیا میں، سب کچھ میں دیتا ہوں، اور اٹھتے بیٹھ کے تم پڑوسی کے مرد کو پکارتا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ضرور کہیں نہ کہیں کوئی کانٹا چھاٹا لگا ہوا ہے. کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بولو. یہ اسی کو کہتے ہیں مشرک، اسی کو کہتے ہیں ساجیدار بنانا، پارٹنر بنانے والا. پارٹنر، اللہ کو کسی کا پارٹنر بنانا یہ پسند ہے، اور جو بنائے گا اسے اللہ معاف. سنو، ایک مرد نہیں معاف کرتا اپنی بیوی کو، چاہے وہ کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی اور میٹھی زبان خدمتگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے مرد کے ساتھ خود کے اپنے بسترے میں کسی غیر مرد کو پارٹنر بناتی ہے، اسے پتہ چلے لات مار کے بھگائے گا نہیں بھگائے گا. اس کے وہ دن یاد آئیں گے کہ بڑی پیاری باتیں کرتی تھی، بڑا پاؤں دباتی تھی، بڑا سر دباتی تھی، بڑے اچھے اچھے کھانے پکاتی تھی. یاد آئیں گے؟ وہ بھول جائے گا اس کو نہ. وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی سوارتھ کیوں نہ ہو، کتنی بھی محبت کرنے والی کیوں نہ ہو، اگر اس نے دیکھ لیا کہ یہ غیر کے ساتھ سوئی ہے، اسی دن آخری دن ہوگا اس کا. چھوٹی سی غیرت آپ کے پاس ہے اور یہ حال ہے، تو جس نے یہ پورا برہمانڈ تمہیں دیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ چندرما، سب کچھ دینے کے باوجود اس کو نہ پکارو بنانے والے کو. تم اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی دیوی دیوتاؤں کو پکارو، پیر نبی کو پکارو، رسول کو پکارو، جو خود بنائے گئے ہیں اور جس کو تم نے بھی بنایا ہے. تو اس کو غیرت نہیں آئے گی، اس کو غصہ نہیں آئے گا. بولو. ایسے ہی لوگوں کے لیے اس نے نرک بنایا ہے، دوزخ بنایا ہے، جہنم بنایا ہے. پوجو. یہ بے ایمان ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ غدار ہیں، یہ بے ایمانی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایماندار وہ ہیں جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، جو اس کے آجزا کا پالن کرتے ہیں، جو اس کے کہنے جو اس کے تابعدار ہیں، جنہوں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اس مالک کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساجیدار نہ سمجھتے ہیں اور نہ بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ اٹھتے بیٹھتے کسی کو پکارتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں. وہ کبھی یا غوث کا یا خواجہ کا یا غریب کا یا غریب نواز کا یا علی کا یا حسن کا یا حسن، کبھی کوئی نعرہ وارہ نہیں لگاتے. یہ مشرک لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ بولو. یہ مشرک اور غدار لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ. یاد رکھو، یہ کھلی بات ہے، واضح کرو. تو کامیاب اور مکت جہنم سے کون لوگ ہیں؟ جو ایماندار ہیں، جو ایمان میں بھی اپنے دل کے ساتھ بھی ایماندار، اللہ کے ساتھ بھی ایماندار، رسول کے ساتھ بھی ایماندار، لوگوں کے ساتھ بھی ایماندار، لوگوں کے مال و دولت کے ساتھ بھی ایمانداری کرتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، ادھر کا ادھر نہیں کرتے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے بشارت سنائی ہے، قد افلح المؤمنون، ایسے مومنین ایماندار کامیاب ہیں. اب ان کی علامت اور ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جب ایماندار ہیں تو اس کے آجزا کا پالن کرنے والے ہیں. مطلب یعنی اس نے کہا 5 ٹائم اس کی پوجا کرو، حاضری دو مسجد میں 5 ٹائم، یا جہاں کہیں بھی ہو 5 ٹائم کی نماز پڑھو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور نماز بھی ایسے پڑھو جیسے تم اس مالک کو دیکھ رہے ہیں. سینک کے نماز پڑھو، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، کوے کی طرح چونچ نہ مارو کہ آنکھ کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، نظر کہیں ہے، سر کہیں ہے، پیر کہیں ہے. نماز خشوع خضوع کرو، اللہ کے ساتھ ایسے کھڑے ہو سامنے جیسے ایک مجرم، ایک گنہگار، ایک فقیر، ایک محتاج، ایک قلاج اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیسے منہ بنا کے، مسکین بنا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. جیسا اللہ کے نبی نے پڑھنے کا نماز حکم دیا ویسا، اپنی منمانی، اپنی مرضی نہیں. اس کو کہتے ہیں خشوع، سنت کے مطابق. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خشوع خضوع مطلب سنت کے مطابق، جیسا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اس طرح سے نماز پڑھنے والا. اس کو کہتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب وہ ہیں، مکت جہنم سے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. اور کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. نمبر 3، جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو لغو اور بیکار چیزوں سے دور ہو. اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہیں
جو بیکار اور فالتو اور گندی چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ دور رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وقت ہے ٹائم ہے تو سٹا کھیلو، جوا کھولو، تاش کھیلو، فلم دیکھو گندی چندی، جب دیکھو جب موبائل میں پھنسے. یہ نہیں، بیکار چیز. لغو مطلب یعنی لغو باقی بیکار چیزیں، فالتو چیزیں، کام کی چیزیں نہیں ہے، فالتو سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ لوگ کامیاب وہ ہیں جو ان سے دور رہتے ہیں. ایسی صحبتوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی مجلسوں سے، ایسے کاموں سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ دور رہتے ہیں، وہ سب نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو وقت ملا ہے اس میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کم از کم سیکھتے ہیں. نہیں پڑھنا معلوم ہے تو سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حال چال پوچھتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے چلے جاتے ہیں. یہ کام ہے مومن کا. زیارت کرنے چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، چپ چاپ جا کے وہاں راؤنڈ مار کر کے سلام دعا کر کے چلے آتے ہیں. مریضوں سے آپ جانتے ہو ایک مریض کی عیادت کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ تمہارا بھائی نہیں، اجنبی آدمی ہی کیوں نہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہاسپٹل چلے گئے، سب سے ملے، سلام کیے، دعا کر دیے، قلوب پڑھ کے دم کر دیے، دعا کہ اللہ تمہیں شفا دے. ایک مریض کی عیادت کرنے اگر آدمی صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اللہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے مغفرت کی اور مکتی اور آزادی کی دعا کرتے ہیں. کتنے؟ شام تک. اور اگر شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اللہ بنا دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے معافی کی دعا کرے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کرے. 70,000 فجر تک. کتنی بڑی دولت ہے یہ. ایک مریض. تو آپ کے پاس وقت ہے تو یہ کام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک اچھے مومن کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی اور بیکار کی چیزوں سے دور رہتا ہے. ان کی جھوٹ، ان کی غیبت، ان کی چغلی، وہ اسٹوری، وہ کہانی، وہ فلانی، وہ ڈھکانی، وہ فلم، وہ موبائلز اور وہ کتابیں، خواہ بیکار کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جو کام کی چیزیں، یہ قرآن جو چھوڑ کے بیٹھے ہو، نہ اس کو پڑھنا معلوم ہے، نہ اس کا معنی معلوم ہے، نہ اس کا ترجمہ معلوم. اس کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. یہ پیغام ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے مکتی کا پیغام ہے، آزادی کا پیغام ہے. اس میں آزادی ہے. اس قرآن نے پوری دنیا کو آزاد کیا ہے. جو بھی غلاموں کی چکیوں میں پس رہے تھے غلامیت کی، ان سب کو اس قرآن نے آزاد کیا. انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو اللہ نے انہیں آزادی دی. تو اگر آزادی چاہتے ہو تو اس قرآن کے مطابق بنو، اس قرآن کے مطابق مسلمان بنو. تم سب کے مالک بن جاؤ گے اور دنیا تمہارا غلام، تم تمہارے غلام بن جائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی ہاں. بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں. والذین ہم للزکاۃ فاعلون. کامیاب وہ لوگ ہیں، جہنم سے آزاد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں. فقیر، مسکین، مسافر، غرضہ آزاد کرنے والے، غریب، دین کی مدد کے لیے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. مال کا 10واں حصہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے 8 مصارف اللہ نے بیان کیا. غریب ہو، مسکین ہو، فقراء ہو، اسی طرح سے مسافر ہوں، اسی طرح گردن آزاد کرانے والے لوگ ہوں، اسی طرح سے والغارمین، اور اسی طرح سے قرض دار، مقروض ہے بیچارے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھر پروک ہونے والا ہے سب کچھ. ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دینا. ہر 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں، 1000 روپے میں کتنے روپے؟ 250. 250 روپے. اور 1 لاکھ میں 2500. 1 لاکھ میں 2500. کیا ہے 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے اور 2500 نکال کے غریب کو، تو کون سا آپ کے مال میں کمی ہو جاتی، بلکہ اس میں مال میں زیادتی ہوتی. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال چور چمار کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر بھی ڈاکو بن کے نکل لیتا ہے، تمہارا مریض بھی شفا یاب نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تداؤ مرضاکم بصدقاتکم. اپنے مریضوں کا علاج صرف دواؤں سے نہیں، صدقہ اور خیرات سے بھی کیا کرو. صدقہ اور تو زکوٰۃ نکالنے والے جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تم ہم سوچتے ہوں گے اور زکوٰۃ کتنے لوگوں کے اوپر؟ ان کے اوپر فرض جو مالک نصاب ہے. ایسے تو بہت سارے مسلمان ہیں، تقریباً 70% مسلمان ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مال ہی نہیں. اور 200-500 زکوٰۃ نکالنا، سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا.
یہ جو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے خاص، آپ دیکھیے ان کو جن کے پاس ملینر ہوتے ہیں، ٹریلر ہوتے ہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس ملین کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لاکھوں ملین کروڑوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کی آنکھیں کیسے پھیلتی ہیں؟ تم تو 2000 5000 نکال دیے، اس کا کوئی مطلب نہیں. مطلب یہ نہیں کہ تمہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر تمہیں 2 کروڑ زکوٰۃ نکالنی ہو، 10 کروڑ نکالنی ہو، ایسے لوگ ہیں اور نکالتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. جب 2.5 کروڑ 3 کروڑ گنتے ہیں نا، کلیجہ ان کا باہر آتا ہوگا، اے کتنا پیسہ بنا، یہ کس کو یہ بانٹنا ہے، یہ بانٹنا ہے، کس کو بانٹنا ہے؟ فقیر غریب مسکین کچھ بھی. جو لوگ کرتے ہیں، اسی لیے اس کی سخت وعید آئی ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے جہنم میں اس کے لیے وہ سکے بنائے جائیں گے، ان کے پہلو ان کے بازو داغے جائیں گے، سانپ کی شکل میں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ خزانہ قیامت کے دن اس کے پیچھے سانپ بن کر کے دوڑائے گا اس کو، وہ دوڑے گا، وہ کہے گا انا کنز لک انا کنز لک، ارے میں تو تیرا ہی خزانہ ہوں، مجھے سائنس کے رکھا تھا، تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، سائنس کے لگا، آج میں سانپ بن گیا ہوں. اس کو جا کے لپٹ گیا، اس کو بھگوڑے گا، کاٹے گا، کھائے گا. یہ عذاب ہوگا ان لوگوں کے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. یاد رکھ، یہ ذرا موبائل بند کرو بھائی. ہیلو، واشنگٹن سے آیا ہے کیا موبائل آپ کے پاس؟ کون صاحب ہے؟ درس میں بیٹھو تو موبائل بند کر لیا کرو پلیز. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جہنم سے آزاد وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انہیں اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان کی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت اور گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی زبان کی حفاظت کرو، کنٹرول کرو اپنی زبانوں پر، اس سے غلط بات بری بات نہ نکالو، بیکار بات نہ نکالو، اچھی بات نکالو، اس کی حفاظت کر لو. اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کی یعنی اپنے شرمگاہوں کی، اگلے پچھلے شرمگاہ کی حفاظت کرو. ناجائز اور حرام طریقے میں اسے استعمال نہ کرو، چاہے مرد ہو یا عورت، حلال طریقے سے استعمال کرو. اگر اس کی گارنٹی اللہ کو دیتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. فمن ابتغى، اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے یہ شرمگاہیں ان کے لیے استعمال ہوں گی جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی لونڈیاں ہیں، میدان جہاد میں پکڑی گئی، دشمنوں کی طرف سے لڑنے والی. یہ نہیں کہ ان کے گھروں میں گھس کر غیروں کے، نہ، دشمن کے ساتھ آئی ہیں، وہ جہاد میں آئی ہیں، ان کی بھی لونڈیاں ہیں، دشمنوں کی مدد کے لیے آئی ہیں، ان کو پکڑ کر وہ پکڑی گئیں، وہ لونڈی بنائی گئی. یہ لونڈی تھی تو لونڈی رہیں گی، اللہ کہ وہ ایمان لے آئیں. ایمان لے آئیں جو بات ختم. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ تو وہ لونڈیوں کے لیے نکاح کا شرط نہیں ہے، بغیر نکاح کے انہیں رکھ سکتے ہیں، چاہے 100 ہو، چاہے 200 ہو، چاہے 500، آپ جس کے ساتھ چاہیں ان کے ساتھ ہم بستری کریں، تو وہ حلال ہیں آپ کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ فرماتا ہے لونڈیاں ہوں یا ان کی بیویاں ہوں، شرمگاہ ان کے استعمال کرو ایک دوسرے کے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ اگر اپنی شرمگاہوں کو کسی اور جگہوں میں یوز اور استعمال کرو گے غلط طریقے سے تو وہ سرکشی ہوگی اور وہ حد سے تجاوز ہوگا اور وہ حرام ہے. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں. اور 7ویں لوگ کون سے ہیں؟ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جہنم سے آزادی کا پروانہ انہیں ملے گا. کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانت جو اللہ نے آپ کو، رسول نے آپ کو، لوگوں نے آپ کو امانتیں دی ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے دین اسلام کی، اس قرآن کی امانت، یہ قرآن ایک امانت ہے جو ہمارے مسلمانوں کے گردنوں میں ہے. یہ امانت ہے، ان کی حفاظت کرتے ہیں. یا جو مال دولت بیوی بچے جو امانتیں آپ کو دی گئی ہیں، سونپی گئی،
یا ایک بھائی جاتا ہے کہتا بھائی یہ 10,000 کی چیک ہے، اس کو رکھنا، میں ذرا پردیس جا رہا ہوں، 1-2 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد واپس آؤں گا، اس کی حفاظت کرنا، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے بحفاظت یہ 10 لاکھ 10-20,000 جو بھی امانتیں ہیں اس کو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، جب آپ آئیں امانت اس کو ایمانداری کے ساتھ واپس کریں۔ یہ ہے امانت، سمجھ میں بات آئی؟ یہ نہیں کہ امانت دے دیا، کون ہے آپ، ہم تو جانتے ہی نہیں، غبن کر لیا، کھا لیا، پراپرٹی کھا لی، کاغذات بدلوا دیے، جگہیں بدل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پر۔ اللعنت اکثر من الرحمہ، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دھتکار دیا جانا، رحمت و کرم سے کیا کر دیا جانا؟ دھتکار دیا جانا۔ اللہ اپنے رحم سے دھتکار دیتا ہے، الرحمن الرحیم جو ہے وہ اپنے رحم و کرم سے دھتکار دے، اس کو لعنت ہی کہتے ہیں۔ لعنت کا معنی یہ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بکرے، مرغے، بھینس، گائے بیل ذبح کرے اس کے اوپر لعنت ہو۔ یعنی جو درگاہوں پر، ٹھیہوں پر، اڈوں پر، چبوتروں پر جو تم لے جا کے مرغے ذبح کرتے ہیں نا، یہ غوث پاک کا مرغا ہے، یہ علی حسین کا مرغا، علی کا مرغا، فلانے کا بکرا جو ذبح کرتے ہیں، یہ دیوی کا، یہ دیوتا کا، یہ جن کا، یہ بھوت کا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو، دھتکار، پھٹکار، لعنت ہوتی ہے۔ جہنمی ہے، خبیث، مشرک نہیں ہے بغیر توبہ کے اگر بن گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، لعن اللہ من سب والدیہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ، اپنے ماں باپ کو، والدین کو کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ، کتنا بڑا عذاب ہے۔ خوب کوستے ہو، بڑے ہو گئے، موتتے تھے ماں کے گود میں، تب نہیں تمہیں پتا تھا، باپ کے کندھے پر موتتے تھے تو تمہیں نہیں، اس کو نہیں تکلیف ہوتی تھی۔ آج اگر اس کے لیے اس کے پیشاب پیخانے تمہیں دھلنے پڑتے ہیں، اس کے گندے کپڑے تمہیں صاف کرنے پڑتے ہیں تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا، حج کروایا اس نے، طواف کروا رہا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے میں نے طواف کرایا، کیا میں نے اس کے حق کو ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے تو ابھی وہ 9 مہینہ جو پیٹ میں تو بیٹھا تھا اس کا حق نہیں ادا کیا ہے، تو اور کیا حق تو ادا کر سکتا ہے؟ اس کی چھاتیاں نوچ نوچ کے 2 سال تک دودھ پیا ہے، اس کا خون پیا ہے، تب بڑے ہوئے ہو، تمہارے رگ رگ میں خون، تمہارے باپ نے کمائی کی ہے، اور ماں کہاں سے دودھ لاتی؟ یہ نہ سوچو صرف مائی کا حق ہے، وہ باپ جو در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا، آفسوں میں جھڑکیاں کھاتا ہوا، لوگوں کی غلامی کرتا ہوا، چپلیں جوتے وہ لکڑیاں کاٹتا ہوا، وہ بوجھ اٹھاتا ہوا، وہ سخت گرمیوں میں پسینے میں چڑھا وہ تمہارے لیے محنتیں کرتا ہوا، پڑے پرانے خود پہن کر تمہیں اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہنا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوا، خوش ہوتا ہوا، تمہارے دروازے پر پہنچ کر تمہارے چہروں کو دیکھ کر اپنے غم کو بھول جانے والا وہ باپ جس نے تمہاری ماں کو رانی کی طرح گھر میں بٹھا کے رکھا، تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس کا حق ادا کر سکتے ہو؟ تو نہیں ادا کر سکتے۔ چہ جائے کہ گالی دو، گالی دینے پر لعنت ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، سوچو، یہ سوچنا ہی گناہ تھا کہ جائے کہ کرے۔ آج تو آج کی اولاد ماں باپ کو گالی بھی، تھپڑ بھی مارتی ہے، لاگ بھی مارتی ہے، گھر سے باہر کر دیتی۔ کیوں؟ بڑی اماں آئی ہیں نا گھر میں بیاہ کر کے، بڑی اماں کا منہ دیکھ لیا، وہ سوئے سوئے سب سمجھاتی ہے کان میں، تمہاری اماں یہ بولی، تمہاری اماں وہ بولی، تمہاری اماں وہ بولی، تمہاری اماں وہ بولی، تو جو سو کے سمجھاتی ہے وہ بہت سمجھ میں آتی ہے۔ باپ کھڑے ہو کے سمجھاتا ہے، بیٹا ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ ماں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بغل میں بٹھا کے سمجھاتی ہے، اور بیوی بولو کس کی بات زیادہ سمجھ میں آئے؟ جہاں کنیکشن بھڑا ہوا ہے، کان سے کان، منہ میں کان ہے، پھس پھس پھس، نند نے یہ کہا، ساس نے کہا، بہو نے، فلانے نے کہا، دیور نے تمہارے وہ کرا، فلانے نے کہا، لڑانے جھگڑا رات کو۔ اب تم پٹاؤ، چاٹو تلوے، دباؤ پیر، مناؤ بیگم کو، صبح دیکھیں گے بیگم سنیں، اور صبح اٹھ کے تم اپنی مردانی کی دکھاتے ہو اپنی بہنوں پر، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں پر، اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، اور ایسی عورتیں لعنتی ہیں۔
جو اپنے مرد کو ان کے اولاد سے، ان کے ماں باپ سے دور کرتی ہیں۔ لعنتی ہیں ایسی عورتیں جو ان کے بھائیوں اور بہنوں میں دشمنیاں ڈالتی ہیں۔ لعنتی ہیں ایسی عورتیں۔ ایسی عورتوں کو ڈرنا چاہیے۔ اگر انہیں اپنے شوہر سے پیار ہے تو شوہر کے پیار سے بھی انہیں پیار ہونا چاہیے۔ شوہر اپنے بھائیوں سے پیار کرتا ہے، اپنی بہنوں سے پیار کرتا ہے، اپنے ماں سے پیار کرتا ہے، اپنے باپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ چھوکری آ کر کے اپنے مفاد کے لیے سب میں دشمنیاں لگوا کر کے اکیلا ہڑپ کرنا چاہتی ہے، نگلنا چاہتی ہے، کھانا چاہتی ہے، ایسے اس ٹانگ پھیلا کے سونا چاہتی ہے۔ یہ بھی خدمت کرنا نہیں چاہتی، یہ محنت کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے اسے ہر چیز بری لگتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ نے کہا کہ کون اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا، سوچنا بھی، تصور بھی کرنا گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم کسی کے ماں کو گالی دیتے ہو، باپ کو گالی دیتے ہو، تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، یہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ اللہ پر سوچو، بڑی جلدی فلانے ماں باپ کی بہن کی گالیاں دیتے ہو، پلٹ کے وہ بھی گالیاں دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تم ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، گویا تم لعنتی ہو، تم لعنتی ہو۔ سوچو مسلمانوں، سوچو، بہت جلدی ہمارے منہ پر گالی آتی ہے، تن تن تن، بیوی کو بھی گالیاں، سب کو گالیاں، محلے والوں کو، عورتیں بھی، مرد۔ لعنتی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور تیسرا شخص کون ہے لعنتی؟ من غیر منار الارض، یہ ہے امانت میں خیانت۔ اس مناسبت سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری کی، جو زمین کے نشانات کو بدل دے، پتہ بدل دے۔ آپ راستہ پوچھ رہے ہو مکے کا، وہ آپ کو ریاض کا راستہ بتا دے۔ آپ راستہ پوچھ رہے ہو لاہور کا، وہ آپ کو اسلام آباد کا راستہ بتا دے۔ آپ راستہ پوچھ رہے ہو ڈھاکہ کا، وہ آپ کو چٹاگام کا راستہ بتا دے۔ آپ راستہ پوچھ رہے ہو دلی کا، وہ آپ کو اجمیر کا راستہ بتا دے۔